السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک خودی نہ بیچ۔ پیر فاروق بہاء الحق شاہ۔ خودی ایک وسیع المعانی لفظ ہے جو کلام اقبال میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ خودی سے اقبال کی مراد اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں تکبر و غرور نہیں، بلکہ اقبال کے نزدیک خودی احساس، جرأت مندی، غیرت، جذبہ خودداری، اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی انا کو شکست و ریخ سے محفوظ اپنی دنیا اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام ہے۔ خودی کے فیضاں کا شمار ممکن نہیں اور اس کی وسعتوں اور بلندیوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نتنے انداز سے کیا ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ زمانے کے دہارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی۔ ازل سے یہ ہے کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شاعر ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ عظیم مفکر اور فلسفی بھی ہیں۔ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مکالمات کے ذریعے ایسے پراز حکمت اور بصیرت افروز خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال نے انسان کو خودی کے درس میں خود شناسی کا پیغام دیا ہے، یعنی آدمی خود کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے اور یہ سوچے کہ اسے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس نے کہاں جانا ہے اور یہ کس لیے آیا ہے۔ اس لیے اقبال کی خودی خود شناسی ہے، معرفت نفس ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کے فلسفہ خودی یا پیغام کی تخلیق کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یورپ میں قیام کے زمانے میں انہوں نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ایران کی مختلف ادبی اور لسانی تحریکوں اور لٹریچر کو بدقت نظر دیکھا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی تہذیب کی ابتری خصوصا جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار وہ فارسی شاعری بھی ہے جس نے افلاطونی فلسفے کی موشاگفیوں میں پھنس کر حیات کے سرچشموں کو خشک کر دیا۔ اس کے بعد بے علمی اور کاہلی کو زندگی کا عین تصور کیا جانے لگا، افراد میں خودی اور خودداری ختم ہو کر رہ گئی اور ذلت و شکست موجب آر نہ رہی اور بے عملی کاہلی ایک روگ کی شکل اختیار کر گئی اور یہ روگ آہستہ آہستہ پوری قوم کی رگ و پے میں سرایت کرتا گیا۔ علامہ اقبال اس روگ سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے اور اس روگ سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ فلسفہ خودی مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کیا۔ کہیں یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہے، توحید خودی کی تلوار کو تابدار بناتی ہے اور خودی عقیدہ توحید کی محافظ ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ بعض مقامات پر فلسفہ خودی اس انداز میں بتایا گیا کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش و تربیت پر ہے۔ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام کو بغور دیکھا جائے تو اس میں ان کا فلسفہ خودی غالب ہے۔ آپ نے مختلف انداز میں خودی کا مفہوم قوم کے سامنے رکھا۔ اقبال سے پہلے خودی کے معنی غرور، تکبر اور عجز و ناز کے لیے چاہتے تھے،
لیکن اقبال نے پہلی مرتبہ اسے ایک وسیع و بلیغ مفہوم عطا کیا۔ اقبال نے بتایا کہ خودی کے معنی قرب کے لیے ہیں۔ خودی یقین کی گہرائی ہے، سوز حیات ہے، ذوق تخلیق ہے، خود آگاہی ہے، عبادت ہے۔ اسی لیے اقبال تربیت خودی کو تعلیم کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ جو نوجوان اس سے ناآشنا ہے، اس کی تربیت نامکمل اور زندگی بیکار ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کے ابتدائی دور کی کئی نظمیں اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ ان میں اقبال نے فلسفہ خودی کے کئی عناصر کو اپنی ابتدائی اور خام انداز میں ذکر کیا ہے۔ بعض ماہرین اقبالیات کا یہ کہنا ہے کہ فلسفہ خودی اقبال کی شاعری کے آخری دور میں واضح ہوا، لیکن کلام اقبال کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلسفہ خودی اقبال کے کلام کے ہر دور کا حصہ رہا ہے، البتہ اس کا انداز ہر دور میں مختلف نظر آتا ہے۔ انہی ابتدائی اجزاء نے آگے چل کر اپنی صورت واضح کی اور اس کا نام فلسفہ خودی قرار پایا۔ اقبال کے اس فلسفہ خودی کے درج ذیل عناصر ہیں۔ نمبر 1، اقبال کے فلسفہ خودی میں بندہ مومن کی فضیلت، اس کی استعداد اور اعلیٰ صلاحیتوں پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بندہ مومن کے اجزاء ترکیبی میں اگر خودی کا عنصر شامل نہ ہو تو وہ بندہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، فلسفہ خودی کا دوسرا بڑا عنصر عشق اور عقل کی مارکہ آرائی ہے، اور اقبال نے ہمیشہ عشق کی برتری کا اظہار کیا ہے۔ نمبر 3، فلسفہ خودی کا ایک اور عنصر خیر و شر کی کشمکش ہے جو کائنات میں ہر آن جاری ہے۔ نمبر 4، علامہ فلسفہ خودی میں زندگی کی جہد مسلسل کو بھی ایک عنصر خیال کرتے ہیں۔ نمبر 5، فلسفہ خودی کا ایک بڑا عنصر حیات جاودانی اور بقائے دوام کا تصور ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے آگہی کے لیے ضروری ہے کہ نصاب میں کلام اقبال کے وہ حصے شامل کیے جائیں جو آدمی کو خود شناسی اور خدا شناسی کا درس دیتے ہوں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود شناسی اور خدا شناسی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس سے بھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔